بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، اگر آپ کسی غم میں مبتلا ہوں، طبیعت میں اخلاص نہ ہو، کاروبار برباد ہو چکا ہو یا پھر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، خطروں نے ہر طرف سے آپ کو گھیرا ہوا ہو، جادو، جنات، تعویذ وغیرہ کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہو، دشمنوں نے پریشان کر کے رکھ دیا ہو، زندگی پریشانیوں اور غموں میں گر گئی ہو، اور مختلف قسم کے اگر آپ کو وسوسے آتے ہوں تو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورت اخلاص کا وظیفہ ہے۔ دوستو، سورت اخلاص وہ مبارک سورت ہے جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی۔ جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت کے بارے میں پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کب جاگتا ہے، کب سوتا ہے، کیا اس کی کوئی اولاد ہے، تو اسی وقت سورت اخلاص کا نزول ہوا جس میں فرمایا گیا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، اور نہ ہی کوئی اس کے مقابلے کا ہے۔ تو دوستو، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی کہ 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سورت اخلاص میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ دنیا میں کسی بڑے بندے کے پاس چلے جائیں، آپ نے اس سے کوئی کام نکلوانا ہو تو آپ بار بار اس کی تعریف کریں گے، اس کی خوش آمد کریں گے، صرف اپنا کام نکلوانے کے لیے، اور اسی طرح خوش آمد کر کے آپ اپنا کام نکلوا لیتے ہیں۔ تو دوستو، ذرا سوچیں، جب آپ ساری کائنات کے مالک رب العزت کی بار بار تعریف کریں گے تو کیا وہ آپ کی دعا کو نہیں سنے گا؟ کیا وہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب سورت اخلاص کا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہیں تو کسی بھی نماز کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ عمل، یہ وظیفہ نماز تہجد کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جو لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ وہ اتنا مبارک وقت ہے جس وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار، اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی حاجت رواں، اس کی حاجت کو پورا کیا جائے، ہے کوئی اولاد کا طلبگار، اسے اولاد عطا کی جائے، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی نماز کے ساتھ یہ عمل، یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر دن کے اول حصے میں پڑھ لیں یا پھر دن کے آخری حصے میں پڑھ لیں، یعنی کہ آپ صبح نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، اور رات کو سونے سے پہلے بھی کسی وقت بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح، یعنی کہ 100 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم
اللہ کے سورت اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ 100 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس مقصد کا تصور کر کے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ چھوٹا سا اور آسان سا عمل آپ نے بلا ناغہ مسلسل 11 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اگر 11 دنوں سے زائد مرتبہ پڑھنا چاہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم آپ نے 11 دنوں تک اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ اور اس عمل کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا سا آسان سا عمل ہے جو ہم اپنی ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ اب توبہ استغفار کی دعا، یہ دعا اتنی مبارک دعا ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور جو بندہ تنہائی میں بیٹھ کر ندامت کے آنسو گرائے اور اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرے تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دی کہ ایک بندہ صحرا میں جا رہا ہے اور اس کے پاس ایک خچر ہے جس پر اس کا ساز و سامان لدا ہوا ہے۔ وہ آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹتا ہے جہاں اسے نیند آ جاتی ہے، اور جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اپنی اس خچر کو اپنے سامنے نہیں پاتا جس پر اس کا ساز و سامان لدا ہوا تھا، اور پریشانی کے عالم میں وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اچانک وہ خچر اس کے سامنے آ جائے۔ اسے دیکھ کر جتنی اسے خوشی ہوگی اس سے کئی گنا زیادہ خوش اللہ اپنے اس بندے پر ہوتا ہے جو اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، جو دعا آپ کو آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور استغفار کی اس دعا کو آپ نے کوئی 1-2 دن نہیں پڑھنا، بلکہ اس دعا کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے تاکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے اور ہماری دنیا بھی سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔